السلام علیکم عزیز ناظرین حضرات، آپ تمام کا نواز اردو یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ نواز اردو یوٹیوب چینل کی جانب سے کلیکا اچھی طریقے کے لیے اقتصادی صفحات کو حل کیا جا رہا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم کلیکا اچھی طریقے کے 8ویں جماعت کی سماجی سائنس کا 9واں سبق حل کریں۔ ہمارا 9واں سبق ہے برطانوی حکومت کی اصلاحات اور ہندوستانیوں کا رد عمل۔ ہاں، تو یہاں پر ہمارا اقتصادی حاصل ہوگا، آپ برطانوی حکومت کے اصلاحات اور ہندوستانیوں کے رد عمل کا تجزیہ کریں گے۔ ہاں، تو برطانیوں کی پالیسیوں کے خلاف جد و جہد دیکھے گا۔ یہاں پر جو انگریزوں نے اپنی پالیسیاں لائے تھے، ان کے خلاف ہندوستانیوں نے کس طرح سے ان کے خلاف جد و جہد کی تھی، ان کی پالیسیوں کی، فریبی پالیسیوں سے۔ تو چلو، پہلی جد و جہد قبائلی بغاوت جو 1855 میں ہوئی۔ یہاں پر دیکھیے گا تصویر دی گئی ہے قبائلیوں کے ساتھ انگریزوں کی جھڑپ بھی ہے۔ تو چلو دیکھیں کیا ہے۔ سنتالی قبائل تھے، سنتالی قبائل کے متعلق ہے۔ یہ اڑیسہ اور بنگال میں کاشتکاری کار تھے، زمینداری نظام سے اپنی زمین کھو بیٹھے تھے۔ بہار کی راج محل پہاڑی میں کھیتی باڑی کرنے لگے تھے، یعنی بہار کے راج محل پہاڑی میں رہنے والے، جو کیا ہے اڑیسہ اور بنگال کے پاس آتا ہے، وہ کاشتکاری کرتے تھے۔ زمینداری کی وجہ سے اپنی زمین کھو بیٹھے تھے، جن کو ہم سنتالی قبائل کہتے ہیں۔ تو قبائل کو انگریزوں نے جنگل سے بے دخل کرنے کی کوشش کی، یعنی جنگل سے نکالنے کی کوشش کی۔ تو یہ لوگ جنگل سے ہی اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ تو ساتھ ہی ساتھ انگریزوں نے ہتھیار نہ رکھنے کا بھی قانون جاری کیا۔ تو اس وجہ سے قبائلی باشندے شکار کر کے اپنی گزر بسر کرتے تھے، جو ہتھیار شکار کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو تمام قوانین سے قبائل انگریزوں سے بدظن ہو گئے، انگریزوں سے دشمنی مول ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، ان کے خلاف جو 1855 میں بغاوت شروع کر دی، یعنی مین اہم نقطہ کیا پر ہتھیاروں کے قانون کو جاری کرنا، یعنی انگریزوں نے قانون رکھا کہ کوئی بھی لائسنس کے بغیر ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ تو اس وقت تو لائسنس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو شخص کیا ہے، وہ جنگلی لوگ شکار کے لیے ہتھیاروں کا استعمال کرتے تھے۔ تو اس لیے انگریزوں کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی۔ اس کے بعد ہلگلی بیڑ جو ریاست کرناٹک ہی میں آتا ہے، ہمارے بازو کا ضلع باگل کوٹ کا، اس کے بارے میں دیکھیں، ہلگلی ضلع۔ تو یہاں بھی وہی حال ہے۔ تو آج کے باگل کوٹا ضلع میں کے مدھوڑ تعلقہ میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ہے ہلگلی، جو 1857 کی بغاوت کے دوران انگریزوں نے غیر مسلح ایکٹ، یعنی ہتھیاروں کا قانون نافذ کیا، جس کے تحت وہ قانون کیا کہتا ہے، ہتھیار رکھنے کے لیے لائسنس رکھنا ضروری ہے، بغیر لائسنس کے ہتھیار نہیں رکھ سکتے۔ تو اس لیے لائسنس نہ رکھنے پر ہتھیارات انگریزوں کے حوالے کرنا پڑتا، یعنی وہ ہتھیار واپس انگریزوں کو دینا پڑتا، جس کے تحت ہلگلی بیڑ لوگ شکار کے لیے استعمال کیے جانے والے بندوقوں کو انگریزوں کو لوٹانے پر راضی نہ ہوئے، انگریزوں کو نہیں لوٹانا۔ اس وجہ سے بیڈر اپنے روایتی حق کو بچانے کے لیے انگریزوں کی مخالف میں اتر آئے، یعنی ان کے ساتھ جدوجہد کرنے لگے، کیونکہ ہتھیار اٹھانا اپنا بنیادی حق سمجھتے تھے بیڈر لوگ۔ تو تہواروں میں ان ہتھیاروں کی پوجا کی جاتی تھی، تو اس بغاوت میں ہلگلی کے اطراف کے علاقے جیسے منٹور، بودانی وغیرہ شامل ہوئے۔ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے انگریزوں نے ہلگلی دیہات کا محاصرہ کیا اور باغیوں کو بہت بے دردی سے کچلا اور پھانسی پر لٹکا دیا۔ اس طرح بغاوت کا خاتمہ کر دیا انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کو۔ تو ان دو اقتباسات کے بعد یہاں پر چند مشقی سوالات ہیں، تو چلو دیکھیں۔ پہلا، ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کے اندر انگریزوں کے خلاف سنتالی بغاوت کی کیا وجوہات ہیں؟ تو وہی وجوہات جو اوپر ہم نے پڑھا، انہی وجوہات کو لکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ وجوہات کیا ہے، یہاں پر رہنے والے اہم وجہ کیا ہے، زمین کا کھونا، اہم وجہ کیا ہے، زمینداری نظام سے اپنی زمین کو کھو بیٹھنا،
हथियारों का कानून जारी करना, ये इनकी अहम वजह है। इनको जंगल से बेदखल करना, ये इसकी जंगल जंगल से बेदखल करने की कोशिश करना, ये इनके अहम वजूहत हैं। और उसके बाद आजकल कबाइली लोगों का हाल पूछें और ख्यालात का हिसाब करें। तो आजकल कबाइली लोगों को पसमानदा तबकात के नाम से जाना जाता है। ये लोग जंगल में रहते हैं, इसके इनके पास बुनियादी सहूलियात की कमी है। ज़राअत और शिकारबाजी इनके पेशे हैं। आज़ादी के बाद इनकी तरक्की के लिए हुकूमत ने कई इकदाम उठाए हैं। तालीम और रोज़गार में इन्हें रिजर्वेशन भी रखा गया है। इस तरह से लिख सकते हैं। तो आगे पढ़ें तो हमें आता है 31वां सफ़ा 37, हस्ब ज़ील उमूर पर बहस करें। 1857 की पहली जंग आज़ादी के बारे में मुख्तसर कहानी बताएं। तो यहाँ पर मुख्तसर कहानी देखें तो हमें 7वीं जमात की पार्ट 2 समाज साइंस की दर्ज किताब में मिलता है। तो देखो यहाँ पर एक छोटी सी मैं वाक्य यहाँ पर दर्ज किया है। मैं 1857 को मेरठ की छावनी से बगावत शुरू हुई। इसके बाद शुमाली हिंदुस्तान के इलाकों में तेजी से फैल गई। मेरठ की 10 छावनी में फसाद शुरू होने से, माफ कीजिएगा ये 10 यहाँ पर आना, ये 10 क्या है, यहाँ 10 में 1857 यहाँ 10 यहाँ पर, ये 10 क्या है यहाँ पर। मेरठ की छावनी में फसाद शुरू होने से पहले प्यारकपुर यानी बंगाल में हिंदुस्तानी सिपाही मंगल पांडे चर्बी लगी हुई बंदूक को इस्तेमाल करने से इनकार करते हुए सरेआम अंग्रेज अफसर को गोली मार कर हिलाक कर दिया। फिर वो खुद भी मारा गया। उस वक्त मेरठ में नजर आने वाले अंग्रेजों को फौजियों ने कत्ल करना शुरू कर दिया। मारो फिरंगियों को नारा लगाते हुए मुश्ताल होकर दिल्ली की तरफ रवाना हुए। दिल्ली में फौजियों ने ज़ईफ और कमज़ोर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह करार दिया, लेकिन ये जद्दोजहद नाकाम रही। इस तरह से हम एक छोटा सा वाक्य मुख्तसर कहानी लिख सकते हैं। तो चलो आगे बढ़े। तो दूसरा सवाल है हमारा, 1857 की पहली जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान को बरतानी मुल्क मलिका की बराह रास्त हुक्मरानी में रखा गया था। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? मेन अहम वजह क्या है? 1857 में एक नई तर्ज की बंदूक एनफील्ड में कारतूस भरने से पहले उस पर ढांपे हुए कागज को दांतों से काट कर निकालना पड़ता। इस कागज पर खंजीर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल की गई थी। ये मुसलमानों और हिंदुओं फौजियों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचा। यानी खास करके क्या है, इन अहम वजह क्या है, मजहबी मामलात में मुदाखलत करना ही मलिकाए बरतानिया बरह रास्त इसको अपने हुक्मरानी में ले ली। मजहबी मामलात में मुदाखलत करना, ईस्ट इंडिया कंपनी का मजहबी मामलात में मुदाखलत करना। तो अगला सवाल देखो, अंग्रेजों की तरफ से की गई तब्दीलियों और इस्लाहात के बारे में। तो देखिएगा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हैं अहम तब्दीलियाँ और बेहतरीन इस्लाहात। तो सबसे पहले हर देहात में पुलिस स्टेशन का क़याम करना। तो हर देहात में पुलिस स्टेशन का क़याम करना, तो ये क्या है, पुलिस चौकी का निज़ाम। कलकत्ता में पहली सुप्रीम कोर्ट का क़याम। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट कहाँ थे? अदालत में, अदालती निज़ाम आता है। और कंपनी के मुलाजिमीन को निजी कारोबार में मशगूल नहीं होना चाहिए। निजी कारोबार में मशगूल नहीं होना चाहिए। सिविल सर्विसेज आते हैं, अवामी काम, सिविल सर्विसेज। उसके बाद देहरादून मिलिट्री एकेडमी का क़याम। देहरादून मिलिट्री एकेडमी, मिलिट्री कहाँ आती है? फौज में आती है, तो इस हिसाब से फौजियों के हिसाब से आते हैं। किसानों को ज़मीन के नुकसानात दिए गए, ज़मीन के तफसीलात दिए गए थे। किसानों को ज़मीन के तफसीलात देना, यानी ज़रई इस्तिलाहात, इदारा जाती पॉलिसी, इदारा जाती पॉलिसी यानी सियासत के हिसाब से था, इदारे सियासी। सती के निज़ाम पर इम्तना, सती के निज़ाम पर इम्तना यानी समाजी इस्तिलाह। क्या था? समाजी इस्तिलाह। उसके बाद स्कूलों का क़याम यानी अंग्रेजी तालीम को आम करना, ये इनके
اصلاحات ہیں، ان کی طرف تبدیلیاں، ان اصلاحات میں یہ تبدیلیاں لایا گیا۔ اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اگلا سبق بھی دیکھ لیں گے ایسے ہی۔ تو سماجی اور مذہبی اصلاحات، یہاں پر راجا رام موہن رائے ہے، ان کی ایک مختصر کا واقعہ، مختصر ان کے اصلاحات کے متعلق بتایا گیا ہے۔ سوامی وویکانند ہے، ان کے مختصر اصلاحات کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اسی طرح دیکھیں تو جیوتیبا پھلے ہے، ان کے مختصر اصلاحات کے متعلق بتایا گیا ہے۔ دیانند سرسوتی ہے، ان کے اصطلاحات کے متعلق ایشور چندر ودیا ساگر کے اور پنڈت رما بائی، ان تمام کے اصلاحات کے متعلق بتایا گیا۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں پر خاص کر کے اقتصادی صفحات کیا ہیں، کیونکہ یہ تو آپ گھر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس کتاب موجود ہے، تو اس لحاظ سے ہم یہاں آئیں گے۔ تو ادارے کا نام برہم سماج، اصول کیا ہے، سماجی ناانصافیوں کے خلاف جد و جہد کرنا، غیر انسانی رسومات کو ختم کرنا، یہ ان کے اصول تھے۔ ستی کی رسم، ذات پات کی رسم، بت پرستی، کثیر ازدواج، کمسن بیا کی مخالفت، اور بیواؤں کی شادی اور وحدانیت کی حمایت کرنا، یہ ان کے اہم اصلاحات تھے برہم سماج کے۔ اسی طرح اگر ہم آگے بڑھیں تو آریہ سماج، یہاں پر کیا ہے، ویدوں کی طرف لوٹنا، ایک خدا کی عبادت کرنا، یہ ان کے اصول تھے۔ اصلاحات کیا تھے، مورتیوں کی پوجا، چھوت چھات کمسن کی شادی اور ذات پات کی رسموں کی مذمت کرنا، اور بیواؤں کی شادیوں کی ہمت افزائی کرنا، اور اس طرح عورت کو بھی وید سیکھنے کا حق ہے کہنا۔ اور شدی تحریک بھی چلائی انہوں نے، مذہب تبدیلی کرنے والوں کو دوبارہ ہندو مذہب میں شامل کرنے کے لیے شدی تحریک چلائی گئی، یہ ان کے اصلاحات ہیں آریہ سماج کے۔ اسی طرح دیکھیں تو رام کرشن مشن، ان کے اصول کیا تھے، عورتوں کے لیے مساوات، انسانی حقوق اور سماجی خدمات، غریبوں کی خدمات، یہ ان کے اصول تھے۔ ان کے اصلاحات، غیر برہمن طلباء کے لیے کالج کا قیام کرنا، اعلیٰ ذاتوں میں قانونی طور پر بیواؤں کی دوبارہ شادیاں کرنا، یہ ان کے اصلاحات تھے، رام کرشن مشن۔ اگر اسی طرح تھیوسفیکل سوسائٹی کا اگر جائزہ لیں تو ان کا اصول تھا عالمی بھائی چارگی قائم کرنا، فلسفہ، مذہب، مساوات، قدرتی حقائق کے متعلق جانکاری دینا، ان کے اصول تھے۔ تو ان کے اصلاحات، بھید بھاؤ کو چھوڑ کر عالمی بھائی چارگی قائم کرنا، اور مذہب، فلسفہ، سائنسی علوم کا موازنہ کرتے ہوئے طلباء مطالعہ کرنا، قدرت کے پوشیدہ رازوں اور انسانوں میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کے متعلق تحقیق کرنا، یہ ان کے اصلاحات ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ہم چند اصلاحات، سماجی اصلاح کاروں کی تصاویر کو چسپان کرنا ہے، تو جو یہاں پر موجود ہے، اوپر ہے نا تصویر، انہی تصویروں کو یہاں پر چسپان کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں ہندوستانی جد و جہد آزادی کے اہم اشخاص اور واقعات کیا ہیں۔ تو یہاں پر اس طرح سے دیکھیں تو کالے پانی کی سزا کے متعلق یہاں پر بتایا گیا ہے۔ کالے پانی کیا ہے، صرف ایک طرح کی سزا ہے، ایک طرح کی سزا ہے، کس طرح کی، جیل کی سزا ہے، نہ کہ وہ کالا پانی تھا، اور اس کا ایک اقتباس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ کر ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم سرگرمیوں کو دیکھیں گے۔ پہلی سرگرمی ہے خالی جگہ دے کر، کالا پانی کیا ہے، ایک قید خانہ ہے، قید کا نام ہے، ہاں۔ اور اسی طرح ہندوستان کی سیلولر جیل کہاں ہے، انڈمان میں ہے، انڈمان جزیرے میں موجود ہے سیلولر جیل۔ اور اسی طرح اس جیل میں قید تھے نا، آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے اس جیل میں قید تھے، ہاں۔ آج مجرموں کو ڈیش بھیجا جاتا ہے، کہاں بھیجا جاتا ہے، جیل کو بھیجا جاتا ہے، آج مجرموں کو جیل میں بھیجا جاتا ہے، آج مجرموں کو جیل میں بھیجا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کرناٹک کی سب سے بڑی جیل بنگلور سینٹرل جیل ہے، بنگلور میں موجودہ سینٹرل جیل۔ انڈمان نکوبار میں 572 جزائر ہیں، اور اس میں آدم خور قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ اور اسی طرح چند اہم اشخاص کے بارے میں، یہ واقعات ہوا اوپر، اب اشخاص کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکشمی بائی،
ان के मुताबिक थोड़ा सा इक़्तिबास दिया गया है, अहम मालूमात दिए गए हैं। और जुल्कारी भैया भैया जुल्कारी भैया, ये भी क्या है, इसके मुताबिक दिया गया है। खुदीराम बोस के मुताबिक, भगत सिंह के मुताबिक, इनके मुताबिक मुख्तसर तारुफ दिया गया, उनके जिद्दोजहद किए हुए वाक़यात को बताया गया। उसी तरह राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद के मुताबिक, सुभाष चंद्र बोस और सुखदेव, इनके मुताबिक इसमें बताया गया है। हम आते हैं सीधा मशक़ी सवाल। तो यहाँ मशक़ी सवाल है, मंदिर जवाला लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में किस किस्म का हिस्सा लिया? तो मंदिर जवाला लोग अपनी हैसियत और सलाहियत के मुताबिक हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया। किसी ने जान और माल की कुर्बानी लगाई, किसी ने सत्याग्रह किया, किसी ने उठाकर अंग्रेजों से जिद, किसी ने तलवार उठकर अंग्रेजों से जिद्दोजहद की। यहाँ तलवार उठाकर होना चाहिए, माफ कीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर क्या है ना, तलवार उठाकर अंग्रेजों से जिद्दोजहद की। आज़ादी की जिद्दोजहद में किसका नाम पसंद है? मुझे तो क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम पसंद है, क्योंकि उसने अंग्रेज़ों के साथ जिद्दोजहद किया। और जब आखिरी मौके में देखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद चौरी चौरा वाक़ये में तशद्दुद जिद्दोजहद में उतरे। वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के रुकन भी रहे, कई जिद्दोजहद में शामिल रहे। 1925 के काकोरी वाक़ये में भी मुलविस थे। 1928 में एक अंग्रेज अफसर को गोली मारकर हत्या कर दी। जब अंग्रेज़ों ने इसे मौजूदा इलाहाबाद पार्क में गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो उसने खुद को गोली मार ली, और तब खुद को गोली मार ली। यानी वो कहा कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा, कह खुद को गोली मार ली। तब से अब तक उस पार्क का नाम आज़ाद पार्क रखा गया है। ये चंद्रशेखर आज़ाद का मुताबिक। और उसके बाद अगला सबक है अदम तशद्दुद सत्याग्रह। ये गांधी जी के मुताबिक है। गांधी जी के महात्मा गांधी जी के सिविल नाफरमानी तहरीक और अदम ताउन तहरीक के मुताबिक तफसील से बताया गया है, और गांधी जी के एक मुख्तसर अहम इक़दामात के मुताबिक बताया गया है। उसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो गांधी जी ने अफ्रीका में किस तरह से थे, और शिवपुरा परचम का सत्याग्रह के मुताबिक, और मज़ीद इस तरह कर्नाटक के नमक सत्याग्रह के मुताबिक भी यहाँ पर बताया गया है। हाँ, तो अगर हम आगे बढ़ें तो इसके इख्तिसाबी सफ़ात को देखिए। तो यहाँ पर है हमारा इख्तिसाबी सफ़ात 41। पहले सरगर्मी में पहला सवाल, गांधी जी ने अदम तशद्दुद और सत्याग्रह का रास्ता क्यों अपनाया है? क्योंकि सच्चाई और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलने की वजह से गांधी जी ने ये रास्ता अपनाया। अगला सवाल, अवाम की बड़ी तादाद ने अदम ताउन तहरीक में हिस्सा क्यों लिया? मुनाफाखोर अंग्रेजों की फरेबी पॉलिसियों, लगान की ज़्यादा वसूली से बेजार आकर अवाम की बड़ी तादाद ने अदम ताउन तहरीक में हिस्सा लिया। अगला सवाल, आज़ादी हासिल करने में दर्ज तहरीकों ने किस तरह ताउन की? दर्ज मतलब सिविल नाफरमानी तहरीक और अदम ताउन तहरीक। तो सिविल नाफरमानी तहरीक के बारे में देखें तो 1920 में गांधी जी की क़यादत में अदम ताउन तहरीक शुरू हुई। इन्होंने अवाम की हुकूमत के साथ अदम ताउन की आवाज़ लगाने के साथ साथ स्वराज्य के लिए जोर दिया। इस कार्रवाई के तहत अदालतों, तालीमी इदारों, असम्बली इंतखाबात, अंग्रेजी अशिया का बाइकाट किया गया। इसके साथ हुकूमती कार्रवाइयों को मुस्तरद करते हुए हुकूमत की जानिब से अता करदा खदमात को वापस किया गया। इस तरह हिंदुस्तानियों में कौमियत का जज्बा बढ़ा, इत्तेहाद कायम हुआ। अंग्रेज जान गए कि अब हमारी हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं कायम रहेगी। उसी तरह अदम ताउन तहरीक में देखें तो हर तरफ लोग हड़ताल, माफ़ कीजिएगा, सिविल नाफरमानी, ये यहाँ ना, माफ़ कीजिएगा, ये हिस्सा क्या है, इधर आना, और ये हिस्सा क्या है, इधर आना। हाँ, याद रखिएगा।
عدم تعاون تحریک یہ عدم تعاون تحریک کا بھی میں پڑھا. اب ہے کیا ہے سول نافرمانی. ہر طرف لوگ ہڑتال، غیر ملکی اشیاء کا بائیکاٹ، کھادی کا پرچار کرنا، شراب کی دکانوں کے روبرو احتجاج کرنا، جنگلات کے ستیہ گرہ، محصول کی ادائیگی سے انکار کرنا وغیرہ میں حصہ لیا. ان کو انکولی کے نمک ستیہ گرہ ہندوستان بھر میں داخلہ قائم کر کے مشہور ہوا. تو اس طرح سے کیا ہے انگریزوں کی خلاف جدوجہد کرنے کی وجہ سے ہندوستانیوں میں قومیت کا جذبہ بڑھا اور اتحاد قائم ہوا. اس طرح سے انگریزوں کو پتہ چلا کہ آئندہ دنوں میں ہماری حکومت زیادہ دنوں تک نہیں رہے گی. اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم دوسری سطر میں دیکھیں تو کرناٹک کے ان رہنماؤں کی ناموں کی ایک فہرست بنانا ہے جنہوں نے نمک ستیہ گرہ میں حصہ لیا تھا. ان کی تصاویر بھی چسپان کرنا ہے. تو بہرحال نام سے دیکھیے گا. تو یہاں پر کیا ہے سداشیو راؤ کرناٹک کے رہنے والے جنہوں نے نمک ستیہ گرہ میں حصہ لیا تھا. گنگادھر راؤ ہے، ایم پی ناڈکرنی ہے، اور آر آر دیوکر، کڈرا گووندا، ہنمنتا کوجلی وغیرہ کیا ہے کرناٹک کے اشخاص ہیں جنہوں نے نمک ستیہ گرہ میں حصہ لیا تھا. سوچ کر لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ ہندوستان کی جنگ آزادی میں گاندھی جی کی شمولیت سے کئی تبدیلیاں کی شمولیت سے کیا تبدیلیاں آئیں. کی نہیں آنا کیا آتے ہیں. ایک الف نہیں آیا. کیا آیا تو کیا تبدیلیاں آئیں. دیکھیے گا جب ہندوستان میں گاندھی جی آئے تو اس وقت انڈین نیشنل کانگریس میں گاندھی جی نے جب حصہ لیا تو عام عوام کے لیے وہ انڈین نیشنل کانگریس کے دروازے کھلے. عوام بھی کیا ہے اس میں انڈین نیشنل کانگریس میں رکن بنے. تو گاندھی جی نے اپنی مطالبات منوانے کے لیے بہت ساری تحریکیں چلائے، خصوصاً عدم تعاون تحریک، ترک محلات وغیرہ. تو اس طرح اس کے ساتھ ساتھ ہندو مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوا. عدم تشدد اور ستیہ گرہ دونوں ہتھیار بہت کارآمد ہوئے گاندھی جی کی. اس طرح سے ہندوستان کو آزادی حاصل ہوئی انگریزوں کو بھگا کر. اتنا لکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد آخری سماجی سائنس کی تاریخ کا آخری حصہ، آخری سبق ہندوستان کی تقسیم. یہاں پر کیا ہندوستان کی تقسیم کے مطابق پہلے بچوں کو تفصیل سے بتانا چاہیے، بتا کر کیا بعد میں ان نکات کے مطابق بحث کروانا چاہیے. تو یہاں پر فہرست بنائی گئی ہے جو ہندوستان کی تقسیم کے باعث بنے. کون سے باعث بنے والے نکات کون سے؟ انگریزوں کی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی، مذہب کی بنیاد پر علیحدہ حلقوں کی تقسیم، بنگال کی تقسیم، فرقہ وارانہ فسادات، مسلم لیگ کا قیام. یہ تمام کیا ہے ہندوستان کو تقسیم کرنے کے باعث بنے. تو اس طرح سے کیا ہے یہ سماجی سائنس کے اکتسابی صفحات ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.